میں نے خود کو ہر قسم کی حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کیا اور چابی گما کر تالا کھول ڈالا۔ چھٹی حص کتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہو، آخر کو ایک بے زبان حص ہوتی ہے۔ وہ یہ نہیں بتا سکتی کہ خطرے کی نوعیت کیا ہے۔ اس کا کام تو صرف اتنا ہوتا ہے کہ وہ ہوشیار کر دے، اور میں تو پہلے ہی سے ہوشیار تھا، چوکنا تھا۔ میں عام حالات سے تو نہیں گزر رہا تھا، یہ تو انتہائی نازک صورتحال تھی جس سے میں دوچار تھا۔ ایگلز کی ہائی کمان کے ایک فرد کو چھیڑنے کے بعد میں مطمئن ہو کر کس طرح بیٹھ سکتا تھا؟ دروازہ غیر مقفل کرنے کے بعد میں نے مسکرا کر کیرولین کی طرف دیکھا اور ایک ہاتھ اس کی کمر کے گرد ڈال دیا۔ وہ پوری طرح اپنے حواسوں میں تھی۔ اگر میرے قرب کا اس پر ذرا سا بھی اثر ہوا ہوتا تو اس کی آنکھوں میں وہ تاثرات ہرگز نہ ابھرتے جو اس وقت ابھرے تھے۔ میری اس اچانک تبدیلی کو اس نے فوراً نوٹ کیا تھا، اور یہ اس بات کی علامت تھی کہ وہ ذہنی طور پر پوری طرح حاضر ہے۔ مجھے اتنی محبت مت دو کیرولین کہ میں پاگل ہو جاؤں۔ میں نے دروازے کے ہینڈل کو ہاتھ لگائے بغیر اس کے کانوں میں سرگوشی کی۔ اس دوران میں نے گرد و پیش کا پوری طرح جائزہ لے لیا تھا۔ برابر والے کمرے سے ایک باوردی ویٹر نکلا تھا، مگر اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھی جس میں کھانے کے خالی برتن تھے۔ اس نے صرف ایک نظر ہم پر ڈالی تھی اور پھر وہ مطمئن ہو کر آگے بڑھ گیا تھا۔ کیرولین سے ملنے ڈائننگ ہال میں جانے سے پیشتر میں نے اس ویٹر سے اپنے کمرے میں چائے وغیرہ منگوائی تھی۔ میں تمہیں اس سے بھی زیادہ محبت دوں گی، کیرولین نے مجھ سے لپٹنے کی کوشش کرتے ہوئے مخمور سے لہجے میں کہا۔ لیکن تم یہاں رک کیوں گئے؟ اندر کیوں نہیں چلتے؟ کیرولین مجھ سے کمرے میں چلنے پر اصرار کر رہی تھی۔ تو کیا خطرہ کمرے کے اندر تھا؟ لیکن نہیں، کمرے کے اندر تو خطرہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ اس کمرے میں ٹھہرنے والا شخص اصل میں کون ہے، مگر باہر بھی کوئی خطرہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کوریڈور سنسان پڑا تھا۔ اگر یہاں کوئی خطرہ تھا تو اسے سامنے ضرور آنا چاہیے تھا۔ کمرے کے اندر خطرہ ہو نہیں سکتا تھا، باہر خطرہ تھا، نہیں تو پھر خطرہ کہاں ہو سکتا تھا؟ فوری طور پر اس سوال کا جواب ملنا ممکن نہیں تھا۔ میں نے ہمیشہ اپنی چھٹی حص پر بہت زیادہ انحصار کیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ میری چھٹی حص مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی۔ میں نے مسکرا کر کیرولین کی طرف دیکھا اور بوجھل سی آواز میں کہا، میرے پورے جسم میں سنسناہٹ ہو رہی ہے، معلوم نہیں یہاں تک کیسے آ گیا۔ اب تو ایک قدم اٹھانا بھی دو بر ہو رہا ہے۔ کیرولین مجھ سے دور ہٹ گئی۔ خود کو سنبھالنے کی کوشش کرو جیرالڈ، اس نے کہا۔ جذبات کی اچانک یلغار کے باعث یہ کیفیت ہو سکتی ہے، لیکن تمہیں میرے ساتھ بہت دور تک سفر کرنا ہے۔ اگر تم نے خود پر یہ کیفیت طاری کر لی تو آگے کیا کرو گے؟ میں نے دروازے کی چوکھٹ پکڑ کر ایسی اداکاری کی جیسے میرے لیے کھڑا ہونا واقعی دو بر ہو رہا ہو اور میں سہارا لے کر خود کو سنبھال رہا ہوں۔ کیرولین کے انداز سے تذبذب ظاہر ہونے لگا تھا۔ مجھے سہارا دو کیرولین، میں نے ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ تم تو ابھی سے میرا ساتھ چھوڑے دے رہی ہو، میرے قریب آؤ کیرولین۔ میں یہ ظاہر کر رہا تھا جیسے مجھ پر واقعی مدہوشی کی کیفیت طاری ہو رہی ہو۔ بظاہر یوں محسوس ہوا جیسے کیرولین میرے فریب میں آ گئی ہے۔ وہ دوبارہ میرے نزدیک آئی۔ اب میں تمہیں سہارا تو نہیں دے سکتی، اس نے بے بسی سے کہا۔ تمہیں سہارا دینے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے لیے تو تمہاری انگلی کا سہارا بھی کافی ہے۔ میں نے ایک ہاتھ اس کے شانے پر رکھا اور دوسرا ہاتھ دروازے کے ہینڈل کی طرف بڑھایا۔ دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھتے ہی میری چھٹی حص نے دوبارہ خطرے کا سگنل نشر کرنا شروع کر دیا۔ اب میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں رہ گیا تھا کہ میں کیرولین کو آگے رکھوں۔ کسی نادیدہ حملے سے بچنے کے لیے یہ ایک بہترین تدبیر تھی۔ دشمن اگر وار کرے بھی تو اسی کا آدمی زد میں آئے۔ تمہاری حالت ٹھیک نہیں ہے، کیرولین نے خود ہی کہا۔ کہیں تم گر مت جانا۔ لاؤ دروازہ میں کھولے دیتی ہوں۔ اس کی اس پیشکش کو میں نے فوراً ہی قبول کر لیا۔ کیرولین نے آگے بڑھ کر ہینڈل گھمایا۔ میں ہر قسم کی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح تیار تھا، مگر کچھ نہیں ہوا۔ کھلے ہوئے دروازے سے کمرے کا حصہ بھی نظر آ رہا تھا، خالی تھا اور اسی طرح تھا جس طرح میں اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ ہر چیز جوں کی توں اپنی جگہ موجود تھی۔ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ مجھے کیا ہو رہا ہے کیرولین؟ میں نے اپنا سر پکڑتے ہوئے کہا۔ ہر چیز گھومتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ تمہیں چکر آ رہے ہیں ڈیئر؟ کیرولین نے بڑی اپنائیت کا مظاہرہ کیا اور میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر سہلانے لگی۔ لیکن تمہاری حالت اتنی خراب بھی نہیں ہے کہ تم چند قدم بھی نہ چل سکو۔ ہمت کرو، یہ عارضی کیفیت ہے۔ ذرا سا آرام کرو گے تو یہ کیفیت خود بخود زائل ہو جائے گی۔ آگے بڑھنے کی کوشش میں دروازے سے ٹکرا گیا اور دروازہ پوری طرح کھل گیا۔ اب پورا کمرہ میری نظر کے سامنے تھا۔ دروازے کا پٹ دیوار کے ساتھ لگا ہوا تھا، لہٰذا یہ امکان بھی ختم ہو گیا تھا کہ کوئی دروازے کے پیچھے چھپا ہوا ہوگا۔
میری ہر احتیاط رائگاں ثابت ہوئی تھی۔ کمرے میں کچھ بھی نہیں تھا، اور اگر کوئی تھا تو یہی ممکن تھا کہ وہ بیڈ کے نیچے لیٹا ہوا ہوگا۔ بیڈ کے نیچے اتنی ہی گنجائش تھی کہ وہاں بس لیٹا ہی جا سکتا تھا، وہ بھی پھنس پھنسا کر۔ میں نے دوبارہ قدم اٹھائے اور لڑکھڑاتا ہوا صوفے تک پہنچ کر اس پر گویا ڈیر ہو گیا۔ اپنا سر میں نے صوفے کی پشت سے ٹکا دیا تھا۔ کیرولین نے قفل کے سوراخ سے چابی نکالی اور دروازہ بند کر دیا۔ دروازہ بند کرنے کے بعد وہ صوفے پر میرے برابر ہی آ کر بیٹھ گئی اور اپنے نرم و ملائم ہاتھوں سے میرا سر سہلانے لگی۔ اس کے سراپا سے پھوٹنے والی مسور کن خوشبو نے اچانک ہی میرے حواس کو اپنی گرفت میں لینا شروع کر دیا تھا۔ بس کرو کیرولین، میں نے اچانک اس کے دونوں ہاتھ تھام کر بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ اب میں خود کو خاصا بہتر محسوس کر رہا ہوں۔ تمہارا سر دبانا مجھے اچھا لگ رہا ہے۔ اس نے بڑی ادا سے مسکرا کر کہا۔ ابھی نہیں، ورنہ مجھے پھر کچھ ہو جائے گا۔ معلوم نہیں تمہارے قرب میں کیسا نشہ ہے جو میرے حواس کو گرفت میں لینا شروع کر دیتا ہے۔ چلو کوئی بات نہیں، کیرولین نے مجھ سے ذرا دور کھسکتے ہوئے کہا، پھر اچانک بولی، تمہارے جوتے اتار دوں؟ مجھ پر اتنی عنایات مت کرو کہ میں کسی قابل ہی نہ رہوں۔ میں نے پھیکے سے انداز میں مسکرا کر کہا، ایک ہی رات میں اگر میں تمہارا دیوانہ ہو گیا تو کیا ہوگا؟ میں تو تمہاری خوشی میں خوش ہوں۔ کیرولین نے کہا، تم ذرا ریلیکس ہو جاؤ، میں ٹوائلٹ سے ہو کر آتی ہوں۔ کیرولین کی اس بات سے میرا اعصابی دباؤ کافی کم ہو گیا تھا۔ باتھ روم بھی ایک ایسی جگہ تھی جہاں کوئی چھپ سکتا تھا۔ اب کیرولین وہاں جا رہی تھی تو یہ خوف بھی دور ہو جاتا کہ ٹوائلٹ میں چھپا ہوا کوئی شخص اچانک مجھ پر حملہ نہ کر دے۔ کیرولین بڑے اطمینان سے باتھ روم میں داخل ہوئی اور پھر اس نے دروازہ بند کر دیا۔ اس کے چہرے پر کوئی غیر معمولی تاثر نہیں ابھرا۔ دروازہ بند ہونے کے بعد کوئی چیخ نہیں ابھری، اندر سے کسی جدوجہد کی آوازیں نہیں آئی۔ میں نے ہر قسم کے خیالات ذہن سے جھٹکے اور اٹھ کر سب سے پہلے دروازے کی چٹخنی لگا دی۔ اب کوئی شخص باہر سے دروازہ نہیں کھول سکتا تھا۔ معلوم نہیں کیوں میں مطمئن نہیں تھا۔ کمرہ بند کرنے کے بعد میں نے کوٹ اتار کر صوفے پر پھینکا، ٹائی سے نجات حاصل کی اور پھر جوتے بھی اتار دیے۔ میں نے بیڈ کے نیچے بھی ایک نظر ڈال کر اطمینان کر لیا تھا کہ وہاں کوئی نہیں ہے۔ اس حد تک اطمینان کر لینے کے باوجود میں مطمئن نہیں تھا، تاہم میں کچھ کر بھی تو نہیں سکتا تھا۔ چنانچہ میں اطمینان سے بیڈ پر نیم دراز ہو گیا۔ اگرچہ مجھے کیرولین پر تشدد کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود میں نے اس سے حال میں پوچھ گچھ کرنے کے بجائے اسے یہاں لانے کو ترجیح دی تھی۔ اب میں اسے بہت کھل کر گفتگو کر سکتا تھا۔ میلینوف کے کسی آدمی کو ہوا بھی نہیں لگ سکتی تھی کہ میں کیرولین کو لے کر اس ہوٹل کے کسی اور کمرے میں پہنچ گیا ہوں۔ چند لمحوں بعد باتھ روم کا دروازہ آہستگی سے کھلا۔ کیرولین باہر آ رہی تھی، مگر نہیں، وہ کیرولین تو نہیں تھی۔ باتھ روم سے برآمد ہونے والا شخص وہ تھا جس کی وجہ سے یہ سارا ہنگامہ برپا ہو رہا تھا۔ وہ رینڈل عرف موشے ہاورڈ تھا۔ اس کے ہونٹوں پر بڑی خوشگوار مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ باتھ روم سے نکلنے کے بعد وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ حیران ہو رہے ہو علی یار خان؟ اس نے ہنس کر کہا۔ باتھ روم میں داخل تو کیرولین ہوئی تھی، مگر برآمد میں ہوا ہوں۔ میں حیرت کے مارے منجمد سا ہو کر رہ گیا تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بازی اچانک کس طرح الٹ گئی۔ گوٹے ہل کے سب سے اعلیٰ درجے کے ہوٹل میں ایک عجیب و غریب کھیل کھیلا جا رہا تھا۔ ہوٹل کی چوتھی اور پانچویں منزل میلینوف کے تصرف میں تھی۔ میلینوف جو ایگلز کی ہائی کمان کا رکن تھا، اس تک رسائی آسان نہیں تھی، مگر میں اس تک پہنچ گیا تھا۔ میں نے S1 کی شخصیت کو بے نقاب کر دیا تھا اور اگلا قدم جو مجھے اٹھانا تھا وہ رینڈل کے متعلق معلومات حاصل کرنا تھا۔ رینڈل جو میرا اصل ہدف تھا، لیکن اس کی نوبت ہی نہیں آنے پائی۔ قبل اس کے کہ میں S1 سے معلومات حاصل کرنے کے لیے کوئی قدم اٹھاتا، رینڈل خود مجھ تک پہنچ گیا۔ گوٹے ہل کے اسی سب سے اعلیٰ درجے کے ہوٹل کی 8ویں منزل کے ایک کمرے میں رینڈل میرے سامنے موجود تھا۔ رینڈل چند لمحے اسی طرح اپنی جگہ کھڑا مسکراتا رہا، پھر نہایت اطمینان سے ایک صوفے پر جا بیٹھا۔ اس کے انداز سے یوں لگ رہا تھا جیسے میری طرف سے اسے کسی قسم کا کوئی خطرہ محسوس ہی نہ ہو رہا ہو۔ کس سوچ میں گم ہو گئے علی؟ رینڈل نے مسکرا کر کہا، تم سے تو بہت سی باتیں کرنی ہیں۔ اگر تم نے یوں ہی چپ سادے رکھی تو کوئی بات بھی نہیں ہو سکے گی۔ میں نے ایک طویل سانس لے کر جسم ڈھیلا چھوڑ دیا۔ باتیں ضرور ہوں گی مسٹر رینڈل، مگر پہلے میں ذرا کیرولین کی خبر لے لوں۔ میں نے اٹھ کر باتھ روم کے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، کیرولین کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رینڈل نے کہا، جب تک میں یہاں ہوں وہ باتھ روم میں ہی رہے گی۔ میں نے پلٹ کر رینڈل کی طرف دیکھا۔ یہ تمہاری راجدھانی نہیں ہے مسٹر رینڈل، میں نے مذہقانہ انداز میں کہا۔ تم اس وقت میرے کمرے میں ہو اور کیرولین میری مہمان ہے۔ میں اس کے ساتھ کوئی زیادتی برداشت نہیں کروں گا، تو پھر اسے واپس بھیج دو۔
میں نہیں چاہتا کہ ہمارے درمیان ہونے والی گفتگو کسی اور کے علم میں آئے۔ وہ رات گزارنے کے لیے میرے کمرے میں آئی تھی، لہٰذا اب تو اس کی واپسی صبح ہی ہو سکے گی۔ اگر تمہیں نجی نوعیت کی گفتگو کرنی ہے تو اس وقت آنا جب میں اکیلا ہوں۔ میرا خیال تھا کہ ہم دوستانہ فضا میں گفتگو کر سکیں گے، رینڈل نے سرد لہجے میں کہا۔ میری درخواست ہے کہ ماحول کو خوشگوار رکھنے کی کوشش میں مجھ سے تعاون کرو۔ جب میں کوئی کام کرنے کا تہیہ کر لیتا ہوں تو انجام سے بے پرواہ ہو جاتا ہوں۔ میں نے بے پرواہی سے کہا، تمہیں ماحول کی اتنی فکر ہے تو خود پر قابو رکھو۔ رینڈل نے پہلو بدلا۔ صاف معلوم ہو رہا تھا کہ خود پر قابو رکھنے میں اسے بے حد دشواری پیش آ رہی ہے۔ اپنے حلقے میں وہ نہایت ٹھنڈے دل و دماغ کا مالک مشہور تھا۔ میرا اسے پہلی بار آمنا سامنا ہوا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ میں اس کی خوش مزاجی میں دراڑیں ڈال دوں گا۔ اس کے خلاف یہ میری زبردست کامیابی ہوتی۔ رینڈل کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ میں اسے خاطر میں نہیں لاؤں گا، اس لیے اس نے چپ ساتھ لینے میں ہی عافیت جانی۔ میں نے باتھ روم کا دروازہ کھول دیا۔ کیرولین دیوار سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ دروازہ کھلتے دیکھ کر وہ چونکی اور پھر دروازے میں مجھے دیکھ کر اس کی حیرت دو چند ہو گئی۔ باہر آ جاؤ کیرولین، میں نے اس کی حیرت کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ تم میرے کمرے میں شب بسری کرنے آئی تھی یا باتھ روم میں؟ رینڈل نے کیرولین کو اندر ہی رہنے کی ہدایت کی تھی اور میں اس سے باہر آنے کو کہہ رہا تھا۔ یہ اس کے لیے ایک مشکل مرحلہ تھا۔ میری بات مانتی یا رینڈل کے حکم کی تعمیل کرتی؟ رینڈل کے حکم کی تعمیل کرنا اس کے لیے یوں لازم تھا کہ رینڈل ایگلز کا سربراہ تھا اور ایک شفاق آدمی تھا۔ معمولی باتوں پر لوگوں کی جان لے لینا اس کا دل پسند مشغلہ تھا۔ اس کے گروہ کے کسی آدمی میں اس کی حکم عدولی کرنے کی جرت نہیں تھی۔ دوسری طرف میں تھا۔ مجھے یقین تھا کہ کیرولین میری اصل شخصیت سے ناواقف ہے، لیکن وہ یہ بات بھی نظر انداز نہیں کر سکتی تھی کہ میں رینڈل کی موجودگی میں اس سے ایک مطالبہ کر رہا تھا، ایک ایسا مطالبہ جو رینڈل کے حکم سے متصادم تھا۔ میرے اس عمل سے میری شخصیت اجاگر ہوتی تھی۔ یہ بات تو واضح تھی کہ میں کسی مخالف گروپ سے متعلق ہوں، مگر میں کتنی طاقتور حیثیت کا حامل ہوں اس کا کیرولین فقط اندازہ نہیں لگا سکتی تھی۔ میں کیرولین کو بغور دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اندرونی کشمکش کے سائل لرز رہے تھے۔ اس کی قوت فیصلہ جواب دے گئی تھی۔ تم نے سنا نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں نے بلند آواز سے کہا اور کیرولین یوں چونک کر مجھے دیکھنے لگی جیسے اسے اپنے سوا کسی کی موجودگی کا ہوش ہی نہ رہا ہو۔ میں کہہ رہا ہوں باتھ روم سے نکل کر کمرے میں آ جاؤ، میں نے پھر بلند آواز میں دہرایا، اور اس بار میری بات سن کر اس کے حسین چہرے پر خوف کے آثار نمودار ہوئے۔ مما میں کمرے میں نہیں آ سکتی، اس نے ہکلا کر کہا۔ موشے ہاورڈ کا حکم نہیں ہے، تمہیں میرا کہنا ماننا پڑے گا۔ میرا لہجہ یک بیک خونخوار ہو گیا، ورنہ میں تمہیں جہنم رسید کر دوں گا۔ کیرولین بری طرح سہم گئی۔ میرا لہجہ اس پر کچھ زیادہ ہی اثر انداز ہوا تھا۔ وہ بے جان سے انداز میں اپنی جگہ سے ہلی اور کسی معمول کی طرح چلتی ہوئی باتھ روم سے نکل آئی۔ میں نے ایک طرف ہٹ کر اسے دروازے سے باہر آنے کے لیے جگہ دی تھی۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی اس کی نظر رینڈل پر پڑی اور وہ ٹھٹک گئی۔ یہاں ادھر آ جاؤ، میں نے ایک صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ کیرولین نے پہلے میری طرف اور پھر رینڈل کی طرف دیکھا۔ رینڈل اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ کیرولین کسی نہ کسی طرح صوفے تک پہنچ کر صوفے پر ڈیر ہو گئی۔ اس کے انداز سے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ کسی بھی لمحے بے ہوش ہو جائے گی۔ کیرولین یہاں آ گئی۔ میں نے بھی ایک صوفے پر بیٹھتے ہوئے خوشگوار انداز میں کہا، اور کسی قسم کی بدمزگی بھی پیدا نہیں ہوئی۔ کیا خیال ہے؟ تم اپنے کمرے میں واپس جاؤ، رینڈل نے کیرولین سے کہا، اور وہ یوں اٹھ کھڑی ہوئی جیسے اگر اسے اٹھنے میں ایک لمحے کی بھی تاخیر ہوئی تو اس کی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی۔ بیٹھ جاؤ کیرولین، میں نے جھٹکے دار آواز میں کہا۔ میں اتنی آسانی سے تم سے دستبردار نہیں ہو سکتا، اس وقت اسے جانے دو، رینڈل نے سرد لہجے میں کہا۔ تھوڑی دیر بعد بلا لینا۔ سنو کیرولین، میں نے ہاتھ اٹھا کر کہا، تمہارے لیے یہ ایک مشکل فیصلہ ہے کہ کس کی بات مانو اور کس کی نہ مانو، لیکن میں یہ برداشت نہیں کروں گا کہ کوئی شخص میرے کمرے میں گھس کر اپنی من مانی کرنے کی کوشش کرے۔ لہٰذا یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں زبردستی کرنا بھی جانتا ہوں۔ کیرولین کے چہرے کی رنگت زرد پڑ گئی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ دو موذیوں کے درمیان پھنس گئی ہے اور اسے ہر حال میں نقصان اٹھانا ہے۔ جو شخص رینڈل کو خاطر میں نہ لا رہا ہو اس کی اپنی اہمیت رینڈل سے کم نہیں ہو سکتی تھی۔ کیرولین نے بے بسی سے رینڈل کی طرف دیکھا۔ بیٹھ جاؤ کیرولین، رینڈل نے ایک طویل سانس لے کر کہا۔ علی بہت ضدی ہے، بہتر یہی ہے کہ اس کی بات مان لی جائے، میں ماحول کو خراب نہیں کرنا چاہتا۔ کیرولین بیٹھ گئی مگر اب اس کی نظریں میرے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ رینڈل کے منہ سے میرا نام سن کر وہ چونکی تھی۔ اس سے قبل غالباً اسے نہیں معلوم تھا کہ میں کون ہوں۔
وہ ایگلز ایگلز کا کوئی عام حریف تصور کر رہی تھی۔ ہاں، میں ہی علی یار خان ہوں، میں نے مسکرا کر کہا۔ تھوڑی دیر قبل تم نے بڑی صفائی سے مجھے بے وقوف بنایا تھا، مجھے اندازہ تک نہیں ہو سکا کہ تم مجھے کسی جال کی طرف لیے جا رہی ہو۔ کیرولین نے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ رینڈل کی موجودگی کے باعث وہ بولنے کی ہمت بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ یہ تو بادشاہ لوگ ہیں، میں نے ہنس کر کہا۔ میرا اشارہ رینڈل کی طرف تھا۔ دربار سجانے کے شوقین ہیں، جہاں آداب کو بہت اہمیت دی جاتی ہے، لیکن میں عوامی قسم کا آدمی ہوں، بے تکلفانہ ماحول پسند کرتا ہوں۔ میرے پاس آئی ہو تو بھول جاؤ کہ یہاں رینڈل یا موشے ہاورڈ نامی کوئی شخص بھی موجود ہے۔ جو بھی کہنا ہے بے تکلفی سے کہو۔ یہ دو بڑے آدمیوں کی جنگ ہے، کیرولین نے تقریباً لرزتے ہوئے کہا۔ میں تو ایک معمولی سی کارکن ہوں، جو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرنا میرا فرض ہے۔ میں تو خیر بڑا آدمی نہیں ہوں، میں نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ بڑے آدمی تو یہ تمہارے موشے ہاورڈ ہیں، جنہوں نے مجھے بڑی صفائی سے گھیر لیا۔ تمہارے اعصاب کی مضبوطی کے سب ہی معترف ہیں، رینڈل نے کہا۔ اور اگر مجھے اس بارے میں علم نہ ہوتا تو میں یہی سمجھتا کہ تم نے اپنی حفاظت کا کوئی خفیہ بندوبست کر رکھا ہوگا، اس لیے تم اتنے مطمئن ہو۔ حفاظتوں کے خفیہ بندوبست کرنے کی ضرورت تم جیسے لوگوں کو پیش آتی ہے، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ ہم جیسے لوگ تو جان ہتھیلی پر لیے پھرتے ہیں، ہمیں کسی حفاظت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ رینڈل کے چہرے کی رنگت متغیر ہو گئی، اسے اپنی توہین کا بڑی شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ میں نے بھی کیرولین کو اسی لیے روکا تھا۔ رینڈل کی توہین کرنا بے حد ضروری تھا تاکہ اسے اپنی اوقات کا اندازہ ہو جائے۔ وہ بذام خود ایک بڑا آدمی تھا، بڑا اور بے حد طاقتور۔ تمہیں اس بات پر حیرت نہیں ہوئی کہ میں نے تمہیں کتنی آسانی سے پہچان لیا؟ رینڈل نے سنبھل کر کہا۔ اگر میں نہ چاہتا تو تم مجھے نہیں پہچان سکتے تھے۔ میں نے اس کا خاص اہتمام کیا تھا، مگر بعد میں میرا ارادہ تبدیل ہو گیا، اور مجھے خوشی ہے کہ میں نے ارادہ تبدیل کر دیا تھا، ورنہ تم سے اتنی آسانی سے ملاقات نہ ہوتی۔ میں سمجھا نہیں، رینڈل نے حیرت سے کہا۔ تمہیں پہچاننے میں تو میرا کمال ہے۔ نہیں مسٹر رینڈل، تقریباً تمام حقائق میرے علم میں آ چکے ہیں۔ میرا آخری کام تم پر ہاتھ ڈالنے کا رہ گیا تھا۔ میں تمہارا شکر ادا کرتا ہوں کہ تم نے مجھے بڑی زحمتوں سے بچا لیا۔ تمہاری تلاش کا کام مجھے مشکل ترین معلوم ہو رہا تھا۔ معلوم نہیں مجھے کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑتے، تب کہیں جا کر تم تک رسائی کی سبیل نکلتی۔ اس وقت تو صبر کر لو، اس لیے کہ میں ایک خاص مقصد کے تحت تم سے ملنے آیا ہوں۔ اب آ ہی گئے ہو تو واپس جا کر کیا کرو گے؟ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ ایک طویل عرصے بعد اور زندگی میں پہلی بار تمہارا دیدار نصیب ہوا ہے، تو اپنی آنکھوں کی پیاس بجھنے سے قبل تمہیں کیسے چلا جانے دوں؟ جھگڑا نہیں ہوگا علی، یہ بات میں پہلے بھی طے کر چکا ہوں۔ میری درخواست ہے کہ کیرولین کو چلا جانے دو۔ کیسے چلا جانے دوں؟ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ اگر اس وقت چلا جانے دوں تو پھر دوبارہ کیسے ملوں گا؟ تم جب چاہو گے کیرولین سے مل سکو گے، رینڈل نے تیزی سے کہا، مگر اتنی ہی تیزی سے اسے اپنی حماقت کا احساس بھی ہو گیا۔ میں تم سے کہہ رہا ہوں سنجیدہ ہو جاؤ، اس سے زیادہ سنجیدگی کا مظاہرہ میں نہیں کر سکتا، میں نے بے بسی سے کہا۔ کیرولین میرے حواس پر چھا گئی ہے، کیا بالکل اسی طرح جس طرح نکیتا تمہارے حواس پر چھا گئی تھی؟ رینڈل نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ نہیں، اس بار معاملہ سنگین ہے، کیرولین سے وقتی دوری برداشت کرنا بھی میرے بس سے باہر ہو رہا ہے۔ تمہیں معاملے کی سنگینی کا اندازہ نہیں ہے، رینڈل نے مایوسی سے کہا۔ اگر تم نے اپنا رویہ تبدیل نہ کیا تو میں واپس چلا جاؤں گا۔ مجھے افسوس ہے کہ ایسا نہیں ہو سکے گا۔ میں نے بڑی افسردگی سے سر کو نفی میں جنبش دی۔ تم نے وہ معقولہ تو ضرور سنا ہوگا کہ آدمی آتا اپنی مرضی سے ہے، مگر واپس جانے کے لیے اجازت ضروری ہوتی ہے۔ مقولے تو میں نے اور بھی بہت سے سنے ہیں، لیکن ہم یہاں مقولوں پر عمل کرنے کے لیے جمع نہیں ہوئے، بلکہ اگر ضرورت پڑی تو نئے مقولے وضع کر لیں گے، رینڈل نے کہا۔ میں تم سے متفق ہوں، ضرورت پڑنے پر میں کوئی بھی نیا مقولہ وضع کرنے سے گریز نہیں کروں گا۔ رینڈل مجھے گھورنے لگا۔ تم کسی طرح مجھ سے تعاون کرنے پر آمادہ نہیں ہو رہے، اس نے کہا، لہٰذا اگر صورتحال بگڑی تو مجھے مورد الزام مت ٹھہرانا۔ میں کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہراتا، بلکہ اگر ممکن ہوتا ہے تو تعریف ہی کرتا ہوں، اور میں کسی نعمت کی ناقدری بھی نہیں کرتا، خاص طور پر مفت ہاتھ آئی ہوئی نعمت۔ کسی خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں۔ رینڈل نے میری بات کاٹ دی۔ تمہارے مقابل آنے سے قبل میں نے اپنی حفاظت کا خاصا بندوبست کر لیا ہے، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے۔ رینڈل کے الفاظ سے صاف ظاہر تھا کہ وہ مجھ سے خوف زدہ ہے، تبھی تو اس نے اپنی حفاظت کا بندوبست کیا ہے، اور ایک وہی کیا۔ مجھ سے تو ہر یہودی خوف زدہ تھا، میرا نام سن کر ہی ان پر لرزہ طاری ہونے لگتا تھا۔ کچھ سر پھرے جو کسی زام میں مبتلا ہو کر میرے مقابلے پر اترنے کی حماقت کر گزرتے تھے،
وہ عبرتناک انجام سے دوچار ہوا کرتے تھے۔ رینڈل نہ صرف میری صلاحیتوں سے بخوبی واقف تھا بلکہ وہ ان میں سے بعض کا چشمدید گواہ بھی تھا۔ لیکوان کے ہاتھوں میری تربیت بھی اس نے کرائی تھی، میری شخصیت تبدیل کرنے کی کوشش بھی اسی نے کی تھی۔ جزیرہ مرگ پر کراٹے انسٹرکٹر بل فرازو کو میں نے جس بے بسی سے دوچار کیا تھا، رینڈل نے وہ سارے مناظر براہ راست دیکھے تھے۔ وہ میری ہلاکت خیزیوں سے سب سے زیادہ باخبر شخص تھا۔ اس کے باوجود وہ تنہا کمرے میں چلا آیا تھا تو یقیناً اس نے اپنے گرد ایک ایسا مضبوط حفاظتی حصار قائم کر رکھا ہوگا جو اس کی دانست میں ناقابل شکست ہی ہوگا۔ میں خوش فہمیوں میں مبتلا ہونے کا عادی نہیں ہوں مسٹر رینڈل۔ میں جانتا ہوں کہ کون کتنے پانی میں ہے۔ آخر کار میں نے کہا، جو خوش فہمیوں میں مبتلا ہوتے ہیں وہ علی یار خان نہیں ہوتے۔ اس کے باوجود بھی تم ہٹ درمی پر آمادہ ہو، رینڈل نے کہا۔ اس کے لہجے میں حیرت تھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ تم جنگ و جدال پر آمادہ ہو۔ یہ آج سے نہیں، بہت عرصے سے ہے۔ کوئی نئی بات کرو رینڈل۔ میں تو یہی چاہ رہا تھا مگر چونکہ تم اس موڈ میں نہیں ہو لہٰذا۔ اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ اس کے انداز میں دھمکی پوشیدہ تھی۔ غالباً اب تم اپنے خیر سگالی کے جذبات کا عملی مظاہرہ کرو گے۔ میں نے طنز کیا مگر رینڈل برا نہیں مانا۔ یقین کرو میں جارحیت کے ارادے سے نہیں آیا تھا، لیکن تم ضرورت سے زیادہ خود اعتمادی میں مبتلا ہو۔ ڈھنگ سے بات نہیں کرو گے تو۔ اس نے ایک بار پھر جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ جملہ مکمل کرو رینڈل، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت تمہارے دل میں کوئی حسرت باقی نہ ہو۔